جس کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے۔ تمام نبیوں کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ معجزہ نبی کی موت کے ساتھ رخصت ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا ہے، اور یہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اور اللہ نے اس کو ایسا معجزہ بنایا کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، اور خود قرآن مجید میں جب ہم اور آپ جیسا کہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے ہی خود اس چیز کا چیلنج کیا اور دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کیا بلکہ ایک حرف کی مثال پیش نہیں کر سکتا کوئی، اس کی بدل کوئی تیار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے شروع آیت میں ہی ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کو سکھایا، خلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان اور انسان کو بولنے کی صلاحیت دی۔ اس آیت میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش پر اور اس کی تخلیق پر قرآن مجید کے سیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا اور پہلے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رحمان یعنی اللہ جس پر مہربان ہو جائے وہ قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ چونکہ رحمان کی خاصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ جس پر مہربان ہو جائے، چونکہ رحمان کی ایک صفت رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ جس انسان پر مہربان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیتے ہیں اور قرآن کی حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ انسان کی تخلیق سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان قرآن سیکھے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی ترتیب کو بدل سکتے تھے۔ یہ کہہ سکتے تھے خلق الانسان، پہلے خلق الانسان فرماتے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر فرماتے الرحمن علم القرآن، لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کا سیکھنا تمہاری پیدائش سے بھی اور تمہاری تخلیق سے بھی بہتر اور مقدم چیز ہے، اس لیے قرآن کو سیکھو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور خوبی بیان فرمائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی اور گویائی کی صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ چیز دوسرے مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ جو سمجھنے اور سمجھانے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، وہ مادہ دوسرے مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، یعنی عقل سلیم عطا فرمایا۔ اسے بولنے اور سمجھنے اور سمجھانے کی افہام و تفہیم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، اور انسان کی نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو نعمت کے طور پر یہ چیز دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث ہے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے قرآن مجید اللہ کی کتاب کے ایک حرف کو پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اور فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی یہ 10 نیکی کے برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وَلَا أَقُولُ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرفن، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ 3 الف لام میم یہ تینوں کا مجموعہ ایک حرف ہے، نہیں، ولیکن الف حرف، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی ہر حرف کے بدلے جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دوسرے کو سکھلاتا ہے، وہ سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ مدارس کے اندر جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کو جب بچہ اور طالب علم یاد کرتا ہے، ہمارا آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے یاد کرنے میں، اس کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مدارس ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی،
لیکن جب اس لکڑی کا ایک ریحل بنا دیا جاتا ہے اور اس پر قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے تو اس لکڑی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک کپڑے کو جب جزو ذات کی شکل دے دیا جاتا ہے اور قرآن مجید کو اس میں رکھا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس قرآن مجید سے نسبت کی بنیاد پر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ لکڑی میں جان نہیں ہوتی، کپڑے میں جان نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، اور جب انسان جس کے اندر جان بھی ہے اور عقل بھی ہے جب وہ قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس انسان کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور ہم آپ مختلف موقع سے اس کے بہت سارے فضائل کو سنتے ہیں، مختلف حدیثوں کے ذریعے، قرآن مجید کی آیت کے ذریعے حافظ قرآن کے فضائل کو سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو نسبت ہے یہ بڑی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ اللہ کی جو بات ہے، اللہ کی بات کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ تو ہم تمام لوگوں کو ان طلبہ اور ان حفاظ کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ علماء کے اوپر، حافظوں کے اوپر تنقیدی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں، طرح طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر انسان ایسا کرتا ہے، لیکن معاشرے میں ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں جو طرح طرح کے کمنٹ کرتے رہتے ہیں، وہ تبصرے چائے خانے میں بیٹھ کر تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، کن سامعا او محبا ولا تکن خامسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 باتیں ارشاد فرمائی کہ لوگوں یا تو تم عالم بن جاؤ، علم سکھلانے والے بن جاؤ، اور اگر تم عالم نہیں بن سکتے ہو تو علم سیکھنے والا بن جاؤ، متعلما علم سیکھنے والا بن جاؤ، اور اگر علم سیکھنے والا بھی نہیں بن سکتے ہو تو علم کو سننے والا، اس کو سمجھنے والا بن جاؤ، سننے والا سامعا، علم کو سننے والا بن جاؤ۔ کوئی علم کی بات بتاتا ہے تو اس کو سننے والا بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ اگر سننے والا بھی نہیں بن سکتے ہو، محبن، علماء سے، علم رکھنے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر محبت کرنے والے بھی نہیں بن سکتے ہو ولا تکن خامسا، تو 5واں مت بنو، اگر 5واں بنو گے تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ تو آج معاشرے میں جو تنقیدیں کی جاتی ہے، علم دین رکھنے والوں پر جو تبصرے کیے جاتے ہیں، وہ تبصرہ کر کے آپ اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال دیں، آپ اپنے آپ کو بربادی میں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ہی بنو، عالم بنو، علم والا بنو، علم سیکھنے والا بنو، اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے ہو علم کو سننے والا بنو، اور علم والے سے محبت رکھنے والے بنو۔ اگر ان چاروں نہیں بن سکتے ہو 5واں مت بنو۔ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو برائی بھی مت کیجیے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچائیے آپ۔ آج طرح طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو وہاں صاحب کا لباس کتنا عمدہ ہے، پگڑی کتنی عمدہ ہے، ان کے پاس کتنی اچھی گاڑیاں ہیں، اس طرح کے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ فقیری میں بھی وہ بادشاہی کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کی نسبت سے جب قرآن مجید کے ساتھ جو رحل اور جزویدان جڑ جاتا ہے اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے، جب وہ حصہ گر جاتا ہے اٹھا کر کے آپ اس کو چومتے ہیں۔ تو جس انسان کے اندر جان اور عقل ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی نسبت جب اللہ سے جڑ جاتی ہے قرآن مجید کی وجہ سے تو کیوں نہیں وہ قابل قدر ہوگا، کیوں نہیں اس کی اہمیت ہوگی، کیوں نہیں اس کی فضیلت ہوگی، اور اللہ کیوں نہیں اسے نوازے۔ اور اگر نوازتا ہے تو آپ حسد مت کیجیے، آپ جلن مت کیجیے، بلکہ ان کا ساتھ دیجیے۔
ان کا ساتھ دیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں اور مضبوط قلعے ہیں، اس کی حفاظت کیجئے، ورنہ ارتداد کی لہر جس طرح چل رہی ہے، آپ کی ایمان کے لٹیرے ہر چوراہے پر ہر جگہ بیٹھے ہیں، جو آپ کو ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے دربھنگا، عثمان پور، رتن پورہ جو آپ کے قریب میں واقع ہے، وہاں کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اور وہ آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے طبقہ، اسکول اور کالج کے پڑھے لکھے لوگ اس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی نسل کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، تو ہم اور آپ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اس کو ہم اور آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ایسے ادارے کا تعاون کریں۔ یاد رکھیے کہ جب تک نیت درست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنیاد پر ادارے میں ہو یا کسی بھی تنظیم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور ترقی دیتا ہے۔ آپ لاکھ تنقید کر لیجئے کسی ادارے کے اوپر، آپ لاکھ باتیں بنا لیجئے آپ کسی ادارے کے اوپر، اگر ادارے کے چلانے والے کی نیت درست ہے تو آپ لاکھ کوشش کے باوجود اس ادارے کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اگر نیت اس کی درست ہے۔ اور اگر کسی ادارے کی چلانے والے کی نیت خراب ہو جائے، نیت ہی غلط ہو جائے، تو آپ کی بد دعا کی بھی ضرورت نہیں۔